بہت ہی مؤثر انداز سے سمجھایا ہے اور ہم سب نے بھی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے اور ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے اس کے بعد جو ہمارا اصل مقصد ہے، جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا یہاں بیٹھنا قرآن مقدس کی نسبت سے ہے۔ اور آج جو ہم بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کی محنت اور اپنے امام صاحب نے جو ہمارے بچوں کو تعلیم دی ہے، اس کے متعلق ہم یہاں سب جمع ہیں۔ اور میری بڑی دردمندانہ گزارش ہے، جو حضرات بھی مسجد سے باہر ہیں وہ مسجد میں تشریف لائیں، اپنے بچوں کو سنیں۔ یہاں جب سنو گے آ کر تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، اور انشاءاللہ یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے انشاءاللہ اور بھی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوش قسمتی دی ہے کہ آج ہم قرآن کی نسبت سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کی نسبت بہت بڑی ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے ہم راستہ پا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے ہی ہمیں سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن ہے جس نے صرف 23 سال کی قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا شجرا حیران رہ گئے، اور جن کے دل بہت سخت تھے وہ قرآن مقدس کی تلاوت سن کر ان کے دل موم ہو گئے۔ آج اس محفل کا جو ہم افتتاح کر رہے ہیں، اس محفل کا جو آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی مجلس کا یا محفل کا یا کسی پروگرام کا کوئی آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز کسی بڑی ہستی کے نام سے ہوتا ہے، اور ہم سب کے مختار مالک اللہ جل جلالہ و عم نوالہ، ہم سب کے مالک، ہم اللہ کی ذات گرامی سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے لیے عبادت کے لیے، ہم سب جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اور ہم اس محفل کا آغاز بھی اپنے رب کی پاک قرآن سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے بچے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ قرآن کی اس محفل کا آغاز ہو، قرآن کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز ہو، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ میں قرآن مقدس کی تلاوت بعد سعادت کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد رضوان کو، وہ آئے اور کرم اللہ کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز ہو۔ ولم يكن من المشركين شاكرا
یقینی بات یہ ہے کہ اس بچے کی ہم سب حوصلہ افزائی کریں، اور یہاں پر بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر کسی کے سامنے بولنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی آدمیوں کے سامنے کھڑے ہونے میں ہمارے پیر لرزہ لینے لگتے ہیں، لیکن یہ ان کی استاذ کی محنت ہے کہ الحمدللہ قرآن مقدس کی آیات کو آپ تمام حضرات کے سامنے کتنی خوب انداز سے، خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر رب کریم کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارا اکابرین سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، تو وہ قرآن مقدس کے ذریعے سے ہوتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں اسی مسجد میں پڑھنے والی طالبات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نعت یا نظم سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائے، جن سے میری مراد سائمہ خاتون، وہ آئیں اور اپنی نعت سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، یہاں آ جا میرا رونا میرا سنا الہی تیری خاطر ہو، میرا
ماشاءاللہ بہت خوب. اس بچی نے کتنے اچھے طریقے انداز سے ہم سب کو مستفیض فرمایا. اور جب یہ نعت پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ شعر گردش کر رہا تھا. تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا. یقیناً جب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہماری محفل اور اللہ اور رسول کی صدائیں ہماری محفلوں میں ہونی چاہیے. اب میں اس بچی کے بعد ایک بچے کو دعوت دیتا ہوں جو اپنے مافی ضمیر کو جو اس نے کچھ پڑھا ہے سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکے کہ اس نے کیا کچھ یاد کیا ہے اور کتنے ان کو استاذوں نے ان پر محنتیں کیے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں محمد حنزلہ کو وہ آئے اور اپنی تقریر کو تمام سامعین کے سامنے پیش فرمائے. محمد حنزلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے توحید کا لفظ شائع کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری صورت تلاوت کر دی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو اللہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم سارا برا
انداز میں تقریر پیش کی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اتنا بڑا مقرر آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کر بلا جھجک بولنا، یہ یقینی بات یہ ہے کہ اس کے استاذ کی اس پر بہت اچھی محنت رہی ہے. اور یہاں پر جتنے بھی بچے آ رہے ہیں، تقریباً 3 بچے آئے، ہم نے ان کو دیکھا کہ بلا خوف اور خطر کتنے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے بول رہے ہیں. آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. جب آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان بچوں میں حوصلہ بڑھے گا. تعلیم کے میدان میں یہ بچے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، کیونکہ ہمارا ان بچوں کا مستقبل بنانا ہمارے اوپر ہے. ان بچوں کو ہم حوصلہ دیتے رہیں گے، یہ بچے آگے بڑھتے رہیں گے. اور ان کا اگر ہم حوصلہ گراتے رہیں گے تو پھر یہ بچے پیچھے رہ جائیں گے. اب اسی کڑی میں آپ کے سامنے 2 بچوں کو پیش کروں گا جو اپنا مکالمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے. اور ہم ایک بار پھر یہ بات عرض کر دوں، جو بھائی بھی مسجد سے باہر ہیں، دیگر دکانوں پر کھوکاؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں، برائے کرم و مسجد میں تشریف لے آئے. ہم سب کا ایک پروگرام ہے، اس بستی کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو زینت بخشنے والے، اس پروگرام کو چمکانے والے ہمارے بستی کے لوگ ہی تو ہیں، اور تو کوئی نہیں ہے. اس لیے تمام حضرات سے معتبانہ خلوص انتہائی ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، وہ مسجد میں تشریف لے آئے. ہمیں دعوت دوں گا مکالمے کے لیے. عبدالواحد اور عارف دونوں آئے اور اپنے مکالمے کو پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی جان میرا نام محمد عارف ہے. بھائی جان آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بھائی جان میں مسجد رحمانیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. بھائی جان میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ بتلائیں گے؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور استاد کی محنت سے جو مجھے معلوم ہے میں ضرور بتلاؤں گا انشاءاللہ. اور بتلائیے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی سورہ نازل ہوئی؟ بھائی صاحب سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اچھا بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، اور حدیث میں آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری. بتائیے آپ کے نور سے بعد سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ پیارے بھائی محمد کے نور کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں کون سا درخت پیدا کیا؟ میرے بھائی دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت پیدا کیا. اچھا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سب سے پہلے کیا لکھا؟ عزیز بھائی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اچھا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا؟ بھائی صاحب جس جگہ کھانا کعبہ ہے اس جگہ کو پیدا کیا. اچھا بھائی چلتا ہوا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دنیا کے شروع سے لے کر اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بھیجی ہیں اور جن چیزوں کے ذریعے ہمیں راستہ بتلایا ہے، کیونکہ چیز تو تعلیم و تعلم ہے، سیکھنا سکھانا ہے. ان بچوں نے اس کی بھی بات بتائی کہ اللہ نے قلم کو بنایا، اور پھر بتایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے کس زمین کے ٹکڑے کو بنایا، وہ بھی ان بچوں نے بتایا. ان بچوں نے کتنی اچھے باتیں بتائی، اور ایسی باتیں بتائی جن باتوں کا ہمارے ذہن میں کوئی خیال بھی نہیں رہتا ہے. یہ اس بچوں کی محنت ہے. میرے بھائیوں، یقیناً ہماری جو کامیابی ہے وہ تعلیم میں ہے. تعلیم کے ذریعے ہی ہمارے بچوں کا مستقبل سنورے گا، ہم سب کا مستقبل سنورے گا. ہمیں اس کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے
سنانے کے لیے طالبات کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارات تمہیں سے ہے، میری مراد حسن بصری ہے، وہ آئے اور اپنی نعت کو تمام سامعین کے سامنے مستقبل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے، تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے، رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے، جدھر حضرت گزرتے تھے ادھر پتھر ہی لگتے تھے، محمد مصطفیٰ پھر بھی دعائیں خیر کرتے تھے، زخموں سے محمد کا یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا کہو تو ختم کر دے ان کو ہم کو سے ٹکرا کر، کہا یہ آپ نے آیا نہیں میں قہر بس بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت عالمی بن کر، میں ان کے حق میں کیوں کہہ الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں، یہ اکثر ہوش میں بے ہوش ہو جاتے ہیں دیوانے، نہ پہچانے یہی مجھ کو کاش ان کی نسلیں پہچانے، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا کوئی تسلیم اور رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی رحم فرما سارے طائف کے مکینوں پر، خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ بچی نعتیں پڑھ رہی تھی، طائف کا منظر بھی سامنے آ رہا ہے، اور ہم بارہا سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں کس قدر ستایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک خون سے لہو لہان ہو گئی۔ یقیناً اس بچی کی نعت طائف کے میدان کی طرف ہی ہمیں لے کر چل رہی تھی، چونکہ بچوں کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ کوئی تفسیر کے بعد حضرت مفتی صاحب آئیں گے اور ہم سب کو
اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں گے۔ اب میں اس کے بعد بچی کو دعوت دیتا ہوں جو آپ کے سامنے تشہد کا ترجمہ سنائیں گی۔ تشہد سے مراد التحیات للہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرے گی، جس کو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، جن سے میری مراد رضوانہ ہے، وہ آئے اور تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ سالیہ خاتون آ جائیں اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فاتحہ مع ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ولایت ہمارا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے راستے پر جن پہ تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، دیکھو اس بچے نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو بعض لوگ جانتے بھی نہ ہو کہ سورہ فاتحہ کیا ہے۔ یہ الحمد شریف کی جو سورت ہے جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کی ان چند آیات میں اس بچی نے کس قدر ہم کو سمجھایا ہے۔ شروع کی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اور پھر جو بیچ کی آیات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر جو 3 آیات باقی بچی ان میں فرمایا کہ ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا دیجیے۔ اس بچی نے سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں کتنا اچھا پیغام سنایا ہے۔ ہم نے اس کے بعد آپ کے سامنے مکالمے کے لیے 2 بچوں کو اور پیش کرتا ہوں، جن میں سے ایک کا نام عادل ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ وہ آئیں اور تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان آپ کا کیا نام ہے؟ بھائی جان میرا نام محمد عادل ہے۔ بھائی جان آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بھائی جان میں مسجد رحمانیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ بھائی جان میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ بتلائیں گے؟ بھائی جان اللہ تعالیٰ کے فضل و استاد کی محنت سے جو مجھے معلوم ہے اور میں ضرور بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا تو بھائی جان بتائیں، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی کون سی سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ۔ قرآن مجید کا دل کون سی سورت کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کون سے نبی کا آیا؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا۔ قرآن مجید میں پارے کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں رکوع کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں رکوع 540 ہے۔ قرآن مجید میں سورت کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں سورت 114 ہے۔ قرآن مجید میں منزل کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں منزل 7 ہے۔ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید میں کل آیات 6666 ہے۔ اچھا تو بھائی جان چلتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، قرآن مقدس کا پورا خاکہ ہی آپ کے سامنے ان بچوں نے
چند لمحوں میں پیش کر دیا. آیات، رکوعات، منزلیں تمام کی تمام آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ استاذ کے عمر برکت نصیب فرمائے. میں پھر اپنے بھائیوں سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی ادب کے دائرے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے ہیں، اس لیے تمام حضرات مسجد میں آ جائیں. اور مغرب کی بھی اذان کچھ ہی دیر میں لگنے والی ہے. میرے بھائیوں، علماء کی زیارت کرنا بھی عین عبادت ہے. حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے اور ہم اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے زیادہ دیر بات نہ کرتے ہوئے ایک بچے کو دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے. محمد زید ابن شہید وہ آئے اور اپنی تقریر کو تمام سامعین کے سامنے مستقبل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدین کی فضیلت احمد. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. برانی قدر اور معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی فضیلت و اہمیت اور اس کی ضرورت سے متعلق لفظ کی جرأت کر رہا ہوں. آج کے دور میں دینی علوم سے جس طرح غفلت بڑھتی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو دینی علم سے محروم رکھتے ہیں اور دنیا کی تعلیم دلا کر اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں. حالانکہ دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. دین کا اتنا علم جس سے پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے اور آدمی اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ بچہ کتنی اچھے انداز میں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا تھا. کیونکہ مغرب کا وقت بھی ہم قریب ہے. حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. جن ساتھیوں کی وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد باضابطہ پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز ہوگا. حضرت مفتی صاحب بھی آپ کے درمیان ہوں گے اور کچھ بچے ہیں جن کا پروگرام باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد آپ کے سامنے ہوگا. وضو فرمانے کی حضرات کی وضو. ہم اس محفل کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. میں قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے ایک بچے کو شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. قرآن کی آیت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا. اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا. آپ تمام حضرات کے درمیان حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں. جو باہر کھڑے ہوئے ہیں اور چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد میں تشریف لے آئے ہیں. میں کلام اللہ کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد شعیب وہ آئے اور کلام اللہ کی تلاوت سے ہم سب کو وقال
आज मैं आप हजरात के सामने इल्म दीन
माशाअल्लाह बहुत खूब। कितने अच्छे तरीके से इस बच्चे ने आपके सामने अपनी बात पेश की है। यकीनन ये उस्ताद की मेहनत है जो आपके सामने बेझिझक बिला खौफ व खतरा के, यकीनन इसके ऊपर उस्ताद की मेहनत है, वरना यहाँ खड़ा होकर बात करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब भी कोई यहाँ बात करने के लिए आता है तो पाँव लरसने लगते हैं। हमें इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के एक मुकालमे के लिए दो बच्चों को दावत देता हूँ। मोहम्मद शायर और अरसान वो आए और अपने मुकालमे को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। आपके वालिद का नाम क्या है? इबरतुल्लाह। आपके दादा का नाम क्या है? अजमतुल्लाह। आपके भाई का नाम क्या है? बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह। कहते कहो इलियास बिल्लाह। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रब कौन है? रब्बी अल्लाह। नबी कौन है? रसूलुल्लाह। पढ़ते क्या हो? कलामुल्लाह। मशगला क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह। पसंद क्या है? सुन्नत रसूलुल्लाह। काम क्या करते हो? दावत इल्लल्लाह। जाते कहाँ हो? बैतुल्लाह। अच्छा भाई चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन बच्चों ने हकीकतन दिल खुश कर दिया है। अब मैं इनके बाद हम सब के सरपरस्त आला और रहबर मेवात हजरत मुफ्ती रशीद साहब, उनके चश्मो चिराग, उनके रफ्ते जिगर और हम सब के मोहतरम हजरत मुफ्ती मसूद साहब को बड़े ही अदब और एहतराम से दावत देता हूँ। हजरत आए और तमाम को हम सब को अपनी नसाहत का राज से हम सबको मुस्तफिज करवाए। लाली घर जाओ, अब जाओ, बस जाओ, और प्रोग्राम खत्म हो गया, जाओ 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 घर में जाओ, जाओ घर जाओ, जाओ घर में जाओ, जाओ जाओ जाओ, प्रोग्राम खत्म हो गया, जाओ जाओ घर जाओ, चलो घर चले जाओ, लड़कियाँ निकल जाओ, लड़कियाँ निकल जाओ, लड़कियाँ जाओ, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाए